الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کو دیکھ کر انتہائی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے. آپ حضرات کو یہاں بیٹھے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، دین کی کافی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اس لیے انشاءاللہ تسلی رکھیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر میں اپنی بات سمیٹ دوں گا. آپ پریشان نہ ہو کہ مولانا آصف صاحب نے کوئی اجازت دے دی، اللہ جانے کب تک چلے گی اجازت. میرے سامنے اس وقت دو تقاضے ہیں. پہلا تقاضا ہے مقاصد کے عنوان سے کچھ عرض کرنے کا، کیونکہ یہ جلسہ ہی اسی نسبت سے منعقد ہوا ہے. دوسرا تقاضا ہمارے سامنے ہے ملک کے گرم حالات. آج امت مسلمہ جن مصیبتوں سے گزر رہی ہے، جن پریشانیوں سے دو چار ہو رہی ہے، ان پر بھی کچھ کہا جائے. یہ تقاضا ہے. ان دونوں باتوں پر، ان دونوں تقاضوں پر میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 10-12 منٹ بات کر کے سمیٹ دوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ مکاتب اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ، جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کی اہمیت اور افادیت پر بہت کچھ کہا جا چکا اور بہت کچھ آپ نے سن لیا ہے. مختصر سے انداز میں صرف اتنا سا یاد کر لیجیے کہ قرآن مقدس کی خدمت روئے زمین پر سب سے اہم خدمت. دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں کسی کا انکار نہیں، سب دین کے کام اچھے کام، سب پر اجر اور ثواب ملتا ہے، انکار کی گنجائش نہیں. لیکن میرے بھائیوں، یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تمام دینی کاموں میں سب سے اہم اور افضل کام قرآن کریم کی خدمت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میری اتنی بڑی جسارت، نہ اتنی بڑی میرا منہ ہے. یہ ارشاد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو سنا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں یعنی مسلمانوں میں، اہل ایمان میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اب چاہے وہ مکتب میں بیٹھ کر یہ خدمت انجام دے رہے ہوں، یا کسی مدرسہ اور جامعہ میں خدمت انجام دے رہے ہوں، یا کسی مسجد میں یہ کام انجام دے رہے ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے مقدس اور بہتر طبقہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن سے وابستہ ہے. اس مکان میں بیٹھ کر، اس مسجد میں بیٹھ کر، اس مکتب میں بیٹھ کر قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، وہ مکان بھی تمام مکانوں میں مقدس ہو جاتا ہے. وہ آدمی بھی مقدس ہو جاتا ہے جو پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. ارشاد فرمایا جا رہا ہے
اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں چند لوگ بیٹھ کر جمع ہو جائیں اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپس میں پڑھنے پڑھانے کا کام انجام دیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو 4 انعامات دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ آخرت کا اگر ثواب تو بات ہے، سب سے پہلے جملے پر غور کرو، فی بیت من بیوت اللہ، جہاں چند لوگ بیٹھ کر قرآن کا مذاکرہ کریں، قرآن سکھائیں، تعلیم ہے قرآن کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کو، اس گھر کو اللہ کا گھر کہہ رہے ہیں، فی بیت من بیوت اللہ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اہل علم تشریح فرما، جس جگہ بیٹھ کر کوئی کام انجام دے رہا ہے قرآن کریم کی خدمت کا، تو وہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ اللہ کے گھر کیا ہوتے ہیں؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ ایسے ہی جن مقاصد میں بیٹھ کر، جن مدارس میں بیٹھ کر قرآن کریم کی خدمت انجام دی جا رہی ہے، وہ سب بھی اللہ کے گھر ہیں۔ یہ حدیث کا جملہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو جو لوگ کہیں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں قرآن کا، وہ مکان ان کا نہیں، وہ اللہ کا ہے، اللہ کے کلام سے جڑ گیا ہے وہ گھر۔ اب اس قوم پر کیا رحمتیں کر رہی ہیں؟ 4 نعمتیں بیان کی گئی، 4 انعامات سنائے گئے۔ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کا عام کا ترجمہ سکون قلب، اطمینان قلب، لیکن علامہ آلوسی علیہ الرحمن نے اس کی شرح یوں فرمائی، ان السکینۃ نور یستقر فی القلب وبه تثبت توجہ القلب الی اللہ تعالی۔ نور، سکینہ ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو قرآن پڑھنے والوں کو عطا ہوتا ہے اور ان کے دل میں وہ جگہ پکڑ لیتا ہے۔ سکینہ ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو قرآن کی خدمت انجام دینے والوں کے دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس نور کی برکت سے اس بندے کی توجہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے۔ اس کو ہم اردو محاورے میں کہیں گے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا با خدا ہو جاتا ہے، ہر وقت خدا میں مشغول رہنے والا ہوتا ہے، اس کا استحضار قلبی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ علامہ آلوسی بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ شرح کی۔ تو پہلا انعام ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، کیفیت قلبی بہتر ہو جاتی ہے۔ دوسری رحمت، دوسرا انعام، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کا پیار ان پر اترنے لگتا ہے۔ یہ محاورہ ترجمہ کر دیجیے، اللہ کی خاص عنایت، اللہ کی خاص مہربانی، پیار ان پر اترنے لگتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ، تیسرا انعام، اس کو سمجھ لیں کہ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ذہن میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر ان کی ٹولیاں بنائی، جماعت بنائی، ان جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کی، کام لگایا، تمہیں یہ کرنا، تمہیں یہ کرنا، تمہیں یہ کرنا۔ ان ٹولیوں میں سے ایک جماعت، ایک ٹولی فرشتوں کی صرف اس کام کے لیے ہے کہ وہ زمین پر گشت کریں، چکر لگائیں، گھومیں اور پھریں، گلیوں میں، بستیوں میں، ہر جگہ گھومیں اور دیکھیں کہ کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، کہیں اللہ کے بندے اکٹھے ہو کر اللہ کی تعریف کر رہے ہوں، تلاوت میں مشغول ہوں، تو یہ فرشتے اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں۔ ان کا کام ہی ہے، چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور زمین پر پھیل جاتے ہیں اور گھومتے ہیں۔ جب کہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان بیٹھے اللہ کی، رسول کی، قرآن کی باتیں کر رہے ہیں تو ایک دوسرے پر آواز لگاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، ایک دوسرے پر آواز لگا رہے فرشتے، آ جاؤ تمہارا مقصد یہاں ہے، آ جاؤ تمہاری ضرورت یہاں ہے، جس کام کے لیے تم آئے وہ تو یہاں ہے، تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں مضمون آیا ہے، اس پورے کو حلقہ بنا کر یہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، جیسا آپ کو مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیجیے، اس پورے مجمع کو ایسے چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ کیا فائدہ اس سے؟ فرشتے گھیرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا؟
فرشتے اس مجمع کے لیے دعا کرتے ہیں. اس مجمع میں جو دعا ہوتی ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. ان کے یہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے ان کی صحبت کا اثر بیٹھنے والوں پر منتقل ہوتا ہے. اگر اس طرح کی مجلسوں میں بندہ خوب شریک ہو تو ایک دن وہ آئے گا تو وہ بندہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے. جیسے بہت نیک آدمی ہوتا ہے کوئی تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں ارے آدمی کیا بہت فرشتہ ہے. وہ ان فرشتوں کی صحبت کی برکت سے فرشتہ صفت بنا. اس پورے مضمون کو سمجھ کر اب سمجھے اس ٹکڑے کو. پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس مسجد میں مکتب میں مدرسے میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے فرشتے اس مکتب کو اس مدرسے کو حلقہ بنا کر گھیر لیتے ہیں. اب وہ مدرس بھی وہ طلبا بھی اس ادارے میں خدمت کرنے والے بھی فرشتوں کے ساتھ ہیں. فرشتوں کی ملاقات ان سے ہو رہی ہے. فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. فرشتے ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑا انعام یہ 3 انعام تو کنو آئے. سب سے بڑا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ أي من الملائكة المقربين وروح الأنبياء والمرسلين. ملا نے قاری نے وضاحت کی کہ قرآن پڑھنے والا کا مجمع جب کہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں مقرب بندوں میں ان کا فخر سے تذکرہ فرماتا ہے. کون ہے مقرب؟ اللہ کے فرشتے، انبیاء علیہ السلام، رسولوں کی روحیں. ان سب کے درمیان اللہ خوش ہو کر فخری انداز میں کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو وہ میرے کلام سے وابستہ ہے، میرے کلام سے جڑے ہوئے. یہ 4 انعامات تو اسی دنیا میں ملتے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے. مستدرک حاکم ایک زبردست کتاب ہے حدیث شریف کی. امام بخاری علیہ رحمہ کی شرائط کے مطابق جو حدیثیں ہیں وہ وہاں جمع کی گئی. وہاں پر ایک روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة الا لا یوحى الیہ. جس آدمی نے قرآن پڑھا قرآن سیکھا اس نے گویا خلاصہ نبوت کو اپنے سینے میں جمع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اللہ کی طرف سے جو پیغامات آئے تھے جو وحی آئی تھی وہ قرآن ہی تو ہے. خلاصہ نبوت ہے. سارے حدیثیں تو اس کی شرح ہے، تفصیل ہے. تو جس بندے نے قرآن کو پڑھا اور سیکھا گویا اس نے خلاصہ نبوت کو اپنے سینے میں رکھ لیا. مگر فرق اتنا ہے کہ نبیوں پر وحی آتی ہے، اس حافظ قرآن پر وحی نہیں آ رہی ہے. جو وحی آ چکی ہے وہ اس میں محفوظ کر رہے ہیں. ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ یہ شب و روز دن اور رات 24 گھنٹے قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں لگے رہتے ہیں. ان کو دین کی اور کسی خدمت کا موقع نہیں ملتا. میں آسان لفظوں میں کہوں نہ یہ بیچارے گشت کر سکتے ہیں، نہ بیچارے یہ تعلیم میں بیٹھ سکتے ہیں جو مکاتب میں پڑھا رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، نہ یہ کتنا 4 مہینے میں جا سکتے ہیں، نہ یہ کوئی اور ایسے دینی کاموں میں شریک ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ مایوس نہ ہو یا دوسرے لوگ ان کے بارے میں بدگمان نہ ہو. دین کے اور کاموں میں حصہ لیتے ہی نہیں ہے، بس مقصد نہیں لگے رہتے ہیں، پڑھانے نہیں لگے رہتے ہیں. یہ شیطان ہمارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اور بہت سے دیندار لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے منا نے 10 قرآن پڑھنے میں کیا نہ ملے، یہ تو کہیں گیس بھی نہ جاؤں، یہ چٹائی نہ لگاؤں، یہ 4 ہی مہینے نہ لگاؤں. کہہ دیتے ہیں لوگ ایسا. اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہوں. سنو اچھی طرح ہمارے جتنے ائمہ ہیں مدرسوں میں اور مکاتب میں پڑھانے والے ہیں وہ مایوس نہ ہو کہ ہمیں گشت کا موقع نہیں ملتا، ہمیں تعلیم کا موقع نہیں ملتا، ہمیں اوابین پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، ہمیں تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، ہم کتنے 4 مہینے نہیں لگا سکتے. مایوس نہ ہو اور آپ لوگ ان کے تعلق سے بدگمان نہ ہو. کیوں؟ حدیث قدسی میں ہے. آپ کو بتاؤں کہ حدیث کے 2 درجے ہیں. ایک حدیث رسول کہلاتی ہے، ایک حدیث قدسی کہلاتی ہے. حدیث قدسی عام حدیثوں سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. اللہ کا اپنا ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ قرآن نہیں لگا تو قرآن کے لکی لکی کی بات ہم کہہ لیں گے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی. صاف لفظ ہے
من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس بندے کو قرآن نے روک کر رکھا، اس کو جکڑ دیا، پابند کر دیا کسی سے، اس کو ذکر کا ٹائم نہیں مل رہا، اس کو کسی اور دین کے کام میں حصہ لینے کا وقت نہیں مل رہا، میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کا وقت نہیں مل رہا۔ یہ حدیث ہے، حدیث قدسی، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس کو روک کر رکھا قرآن نے ذکر کرنے سے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے سے، دین کے اور کاموں سے، اب سنو اللہ کا فیصلہ، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، دنیا بھر میں جتنے لوگ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کوئی ذکر کر کے، کوئی دعا کر کے، کوئی دستوں میں چل کر، کوئی جماعت میں چل کر، اللہ فرما رہا ہے جتنے مانگنے والے مانگ رہے ہیں ان سب سے بہتر عطا کروں گا میں قرآن میں لگنے والوں کو۔ یہ حدیث قدسی ہے، اگر کسی کے دل میں شک پیدا ہوا تو کافر ہو جائے، شک بھی پیدا ہو گیا، یہ کام تو بڑی چیز ہے، شک بھی پیدا کر لیا تب نہیں مان کے خیر بنا، اور ہمارا زمین ہم ان کو کوستے رہتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کسی توہین کرتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم بڑا جرم کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ پیغمبروں کے وارث ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے، مطلب آپ یہ موضوع نہیں سلجھتا ہوا موضوع، تو اچھی طرح یاد کر لیجیے کہ جو لوگ جو حفاظ اور ائمہ مدارس کے اساتذہ قرآن کی خدمت سے وابستہ ہیں، اگر یہ دین کے کسی اور کام میں حصہ نہیں بھی لے رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے اجر دینے والا تو میں ہوں، ثواب تو میں دیتا ہوں، تو میں ان کو بغیر کیے سب سے بہتر عطا کروں۔ کیوں عطا کریں گے؟ اس کے جواب آ گیا ہے، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ، یہ حدیث اسی میں جڑی ہوئی ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ اللہ کے کلام کی فضیلت، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر۔ تمام کلام کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی واعظ کہہ رہا ہے، کوئی آدمی کتاب کھول کر تعلیم کر رہا ہے، یہ سب کلام ہے، کوئی آدمی انگلش پڑھا رہا ہے، کوئی ہندی پڑھا رہا ہے، کوئی اور کچھ کام کر رہا ہے، یہ جتنے بھی دنیا میں کلام ہو رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کی فضیلت، اللہ کی بات کی فضیلت کہہ لیجیے، اللہ کے قرآن کی فضیلت ان تمام کتابوں پر جو قرآن کے علاوہ ہیں، ان تمام علوم پر جو قرآن کے علاوہ ہیں، جو وعظ کہا جائے، نصیحت کی جائے، دعا مانگی جائے، ذکر کیا جائے، سب کلام ہے۔ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت ساری کائنات پر۔ آسان لفظوں کو اللہ بڑا ہے، اس کا کلام بھی بڑا ہے، اس کلام کے ساتھ جو وابستہ ہو گئے وہ بھی بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھو، ان کو معیوب مت سمجھو۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں اور بارہا کہتا ہوں، جگہ جگہ کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر یہ مولوی صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ مدرس صاحب، یہ امام صاحب خدا نہ خواستہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے قصوروں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو اللہ کی قسم جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا پائے۔ میں نہیں کہہ رہا یہ بھی حدیث کہہ رہے، رسول اللہ کا ارشاد کہہ رہا ہے، مشکات کی روایت موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لو جعل القرآن فی إهاب ثم ألقي في النار ما احترق۔ یہ حدیث طرف بھی سنا دیتا ہوں، ارشاد فرمایا اگر قرآن کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے، ایک تعبیر ہے، ایک محاورہ ہے، موٹا سا مطلب اگر کسی سینے میں اللہ تعالیٰ قرآن کو اتار دے، جیسے مولانا کے دل میں ہے، حافظ صاحب کے دل میں ہے، قاری صاحب کے سینے میں قرآن اترا ہوا ہے، ثم ألقي في النار، پھر اس کی بدبختی کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو دوزخ میں بھی ڈالا گیا، اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے مَحْتَرَقَ، دوزخ کی آگ اس کو نہیں جلا پائے۔